اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 16 میں اس لفظ کے پڑھنے میں عموماً لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ اسے دیکھیے، فا ہے، آگے حمزہ ہے، ٹھیک ہے، واؤ پر الٹا پیش ہے اور پھر مد بھی لگا ہوا ہے اور آگے الف ہے۔ بعض ساتھی اسے فا وو اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں، اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں ایک لائن چھوڑ کر نیچے ایک لفظ دیکھیے گا، مِن رحمتہ، اگلا جو لفظ ہے یہاں یا پیش یو، آگے ہا ہے، پھر یا ہے، اس کے نیچے زیر بھی ہے اور یا مشدد بھی ہے، اس کے بعد پھر آگے یا ہے، اس پر حمزہ بھی لگا ہوا ہے اور اوپر جزم بھی ہے۔ تو اس لفظ کی بھی کریکشن کرنی ہے ہم نے، کیونکہ بہت سارے ساتھی اسے درست طریقے سے نہیں پڑھ پاتے۔ عموماً لوگ جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان مشکل الفاظوں کی وجہ سے ثواب میں کمی رہ جاتی ہے، انہیں درست طریقے سے پڑھا نہیں جاتا۔ تو بڑی عمر کے جو حضرات ہیں خاص طور پر اس سبق کو ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ مزید آگے دیکھیے گا، ایک اور آیت مبارکہ کی ہم کریکشن کروائیں گے۔ آیت نمبر 23 میں یہ لفظ ہے وَلَا تَقُولَنَّ۔ اب یہاں دیکھیے گا، لام کے نیچے زیر، شین زبر شا، آگے الف ہے، ٹھیک ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش، آگے یا ہے، یا بھی ساکن ہے، اوپر جزم، علامت جزم لگی ہوئی ہے، اور آگے حمزہ کے نیچے تنوین کسر ہے۔ تو بعض ساتھی اسے لِشَایِئِن پڑھ دیتے ہیں اور یہ بالکل غلط ہے۔ اس لفظ کی بھی ہم نے آج کے سبق میں تصحیح کرنی ہے۔ اسی طرح آگے چلیے گا، ایک دو لفظوں کو دیکھ کر اپنے سبق کو مکمل طور پر باضابطہ شروع کریں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 101 میں یہ لفظ ہے الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي۔ اب آگے جو لفظ ہے یہاں دیکھیے گا، غین، آگے تو، الف مد زبر تو، حمزہ کے نیچے تنوین کسر ہے اور آگے لفظ عین ہے۔ حمزہ اور عین یہ دونوں آپ جانتے ہیں حروف حلقی ہیں، قریب المخرج ہیں، دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں ہیں تو الگ الگ الفاظوں میں، لیکن چونکہ جب ملا کر پڑھیں گے تو ان کی اکٹھے ادائیگی کرنے میں عموماً ساتھی غلطی کر جاتے ہیں، الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ پہلے آپ اس لفظ کو ہجوں اور گرامر کے ساتھ سنیے، پھر ہم اسے رواں بھی پڑھیں گے۔ دیکھیے گا، فا حمزہ زبر ف، واو الٹا مد پیش وو، ف وو، ف وو، إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا۔ امید کرتا ہوں یہ لفظ آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا آ گیا ہوگا۔ ایک آیت چھوڑ دیں، نیکسٹ آیت میں دیکھیے گا، مِن رحمتہ۔ اب جو اگلا لفظ ہے اس کے بھی ہم پہلے گرامر کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں اور پھر اسے رواں بھی پڑھیں گے۔ واو زبر و، یا پیش یو، ویو، ہا یا زبر ہی، یا زیر ی، ویہی۔ یہ یا اور ہا الگ ہوں گے، دوسری یا کو آپ تیسری یا کے ساتھ جوائنٹ کر کے پڑھیں گے، یا زیر ی، من رحمتہ ویہیئ لکم، من رحمتہ ویہیئ لکم۔ امید کرتا ہوں آیت نمبر 16 میں جو آپ کی غلطیاں تھیں وہ ٹھیک ہو گئی ہوں گی۔ اچھا آگے چلیے گا، آیت نمبر 23 کے اندر یہ لفظ ہے مشکل، وَلَا تَقُولَنَّ۔ اسے بھی گرامر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لام زیرلی، شین یا زبر شی، اس کے اندر جو الف ہے اس کو آپ نے سائلنٹ کر دینا ہے، شین کو ڈائریکٹ یا سے ملائیں گے، شین یا زبر شی، لشی، حمزہ دو زیر ان، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اس طرح سے یہ لفظ پڑھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ لفظ بھی آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا آ گیا ہوگا۔ پوری آیت مبارکہ کو سن لیجئے، وَلَا تَقُولَنَّ
لشيء إني فاعل ذلك غدا الذين كانت أعينهم في غطاء. آپ یہاں پر وقف کر دیں. فی غطاء، حمزہ کے نیچے جو تنوین کسر ہے یہاں آپ وقف کر دیں، سانس لے لیں. فی غطاء. اب آگے جو لفظ ہے عین نون زبر عن، اسے الگ سے پڑھیں. فی غطاء عن، فی غطاء عن ذکری. تو یہ دونوں حرف اپنے اپنے مخرج سے سہولت کے ساتھ ادا ہو جائیں گے. اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. یہ 4-5 مشکل ترین مقامات تھے جس کو ہم نے آج کے سبق میں سیکھا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مزید نئے اسباق کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. نئے آنے والے سبق تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.